پروفیسر ارنسٹ ونسنٹ نے 1961 میں جو کتاب لکھی ہے، کارڈوبا یونیورسٹی پریس سے چھپی، اے لیجنڈ ان وار ہسٹری کربلا، اس میں وہ لکھتا ہے کہ میں نے یہ جو کتاب لکھی ہے یہ اسی حمید ابن مسلم کے ڈاکومنٹس کی بنیاد پہ لکھی ہے، اور حمید ابن مسلم کے وہ تمام ڈاکومنٹس جو ہیں، وہ کربلا کی پورے ڈاکومنٹس اس وقت کارڈوبا یونیورسٹی کے مینوسکرپٹ لائبریری میں موجود ہیں اور اپنی اصل حالت میں 126 یا 127 وہ خط ہیں جو حمید ابن مسلم نے یزید کے نام لکھے تھے، جس میں پوری جنگ کا مکمل احوال لکھا ہوا ہے۔ اوکے، اب سمجھیے، وہ کہتا ہے جو پری فیس ہے اس کتاب کی، اس میں یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کتاب پڑھی، یہ جو ہے نا ڈاکومنٹس پڑھے، تو مجھے یہ حیرانی ہو گئی کہ کربلا کی جنگ جو 8 یا 9 گھنٹے کی جنگ تھی، اس میں یزید کی فوج کے جو ہے نا 84,687 بندے جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں۔ اور جب میں یہ بات کرتا ہوں، اب یہ اس کے پری فیس کے جملے ہیں، میں کوٹ ان کوٹ اسی طرح بیان کروں، وہ کہتا ہے کہ جب میں یہ بات کرتا ہوں تو میں اس سے پہلے مجھے وار ہسٹری پڑھاتے ہوئے یونیورسٹی میں بہت لمبا عرصہ گزر گیا، میں نے فرسٹ ورلڈ وار بھی کیپچر کی، میں نے سیکنڈ ورلڈ وار بھی کیپچر کی، 1961 میں لکھ رہا ہے تو سیکنڈ ورلڈ وار ہو چکی ہے اور ایٹم بم کا حملہ بھی ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے ایٹم بم کے حملے ہوتے ہوئے بھی دیکھے ہیں، لیکن میں اس بات پہ آج تک حیران ہوں کہ وداؤٹ فائرنگ اے سنگل بلٹ، ایک گولی چلائے بغیر بھی کربلا کے میدان میں 86,000 جو ہے نا 687 یا 648 لوگوں کا قتل کرنا ممکن کیسے ہوا، جبکہ وہاں پہ تو اتنے سیکنڈ بھی نہیں ہیں۔ تو اٹ واز اے لیجنڈ۔ پھر اس کو لکھتا ہے کہ دس از دا ٹائٹل، لیجنڈ ان وار ہسٹری کربلا، کہ اٹ واز اے لیجنڈ۔ یہ جنگ ایسی جنگ نہیں ہے جو گھنٹوں میں ختم ہو گئی ہے، اس کے پیچھے کچھ اور ہے۔ پھر اس نے وہ کتاب لکھی اور پھر اس نے اس کے اوپر پورا کیا۔ اب یہاں سے واپس آتے ہیں حمید ابن مسلم۔ آپ کو یہ سمجھ آ گیا، حمید ابن مسلم جو ہے نا، اس کو یزید نے بھیجا کہ ابن زیاد کی جاسوسی کرنی ہے، اور اس کو 500 سوار دے دیے، 500 گھوڑ سوار دے دیے کہ ابن زیاد جو کچھ بھی کرے مجھے پوری ڈائری چاہیے تفصیل سے، ڈیلی مجھے روزانہ ایک خط بھیجنا ہے۔ حمید ابن مسلم یہاں آ گیا، اس کو ایک خط دے دیا دمشق گورنمنٹ نے، یعنی فیڈرل گورنمنٹ نے خط دیا کہ یہ بندہ فیڈرل گورنمنٹ کا ملازم ہے، اگر اس کے بارے میں کوئی ہو تو اس فیڈرل گورنمنٹ کو لکھا جائے، کوفے کی پروونشل گورنمنٹ اس کو جو ہے نا وہ پکڑے گی نہیں، گرفتار نہیں کرے گی۔ اوکے، حمید ابن مسلم آتا ہے کوفہ میں ابن زیاد کے 2 دن سے پہلے، یعنی ابن زیاد 2 دن بعد آیا، اور حمید ابن مسلم کوفہ میں اس وقت آتا ہے جب جو ہے نا ابن زیاد نہیں پہنچا ہوا۔ وہ آ کے دارالامارہ کے کچن کا انتظام سنبھال لیتا، بظاہر وہ باورچی ہے دارالامارہ کا، لیکن اس کا کام باورچی کا نہیں ہے، وہ جاسوس ہے۔ اب وہ فوج میں بھی ہے، وہ فوج کے ساتھ بطور باورچی کام کر رہا ہے، جنگ بھی لڑ رہا ہے، لیکن وہ باورچیوں کو چونکہ سردار ہے خود تو نہیں پکاتا، اس کے ساتھ باورچیوں کا سارا پورا نظام ہے، وہ صرف نظر رکھے ہوئے ہے، وہ جاسوس ہے۔ وہ ایک ایک چیز لکھتا ہے۔ اب اس کے ڈاکومنٹس کے مطابق، یہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اتنے بندے مارے گئے، تو اس کے ڈاکومنٹس کے مطابق کہ جب بھی کسی نے حملہ کیا اس کے بعد لاشیں گنی گئی، تو اتنی لاشیں، فلاں بندے نے اتنے بندے مارے، فلاں بندے نے اتنے بندے مارے، فلاں بندے نے اتنے بندے مارے، یعنی وہ اسی کے حکیم حمید ابن مسلم کا جو ڈاکومنٹ اس وقت موجود ہے، جس کے اوپر یہ پوری کتاب لکھی ہے ارنسٹ ونسنٹ نے، اس میں وہ لکھتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ہاتھ سے 11,000 سے زیادہ بندے مارے گئے۔ وہ بیٹا غزہ میں قتل ہو رہے ہیں، غزہ میں آپ نے بم اور اتنا بارود پھرتے ہوئے، وہاں بھی کوئی 30-35 ہزار سے زیادہ بندے نہیں مرے، 84,000 بندہ کربلا میں قتل ہو گیا، کیسے؟ وداؤٹ فائرنگ اے سنگل بلٹ۔ اب اسی کے اوپر ارنسٹ ونسنٹ اپنا پورا کیس بلڈ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بندہ جو محکمے کا جاسوس ہو، اور جب میں وار ہسٹری کو پڑھتا ہوں اور پرانی جنگوں کو، تو اس دور میں بادشاہ سے حکم عدولی کی سزا سیدھی موت ہوتی تھی۔ حمید ابن مسلم کے خطوط سے یہ نہیں لگتا کہ اس نے اپنے امیر سے جھوٹ بولا ہوگا، اور اسی کی بنیاد کے اوپر، یعنی میں نے آپ کو جہاں سے بات شروع کی تھی کہ اللہ نے اس کربلا کو محفوظ کیا، یہ ڈاکومنٹس آج بھی پورے کے پورے محفوظ ہیں۔ اس میں یہ بھی لکھا ہوا کہ فلاں علاقے سے اتنی فوج آئی، فلاں سردار اتنی فوج لے کے آیا۔ اس میں جو فوج کی تعداد ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جو موجود تھی، کربلا کے اندر موجود تھی، وہ 3 لاکھ سے 2.5 سے 3 لاکھ سے زیادہ کی فوج تھی، یعنی 72 لوگوں کے مقابلے میں 2.5 سے 3 لاکھ کی فوج اتاری گئی۔ کچھ تھا تو اتاری گئی نا، ایسے ہی بے شک بلا وجہ اتار دی گئی۔
2.5 سے 3 لاکھ کی فوج، دمشق سے بھی لشکر آئے، بصرے سے بھی آئے، کوفے سے بھی آئے، وہ جتنے شہر تھے، جتنا سارا کچھ تھا وہاں سے یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ لشکر آتے رہے، اور یہ جو ہے نا فوج جو ہے وہ اپنا کام کرتی رہی. تو اس کی ڈاکومنٹیشن کے مطابق اب میں نے جہاں پہ بات کی ہے کہ اللہ نے اس کو محفوظ کیسے رکھا، تو یہ وہ ڈاکومنٹس تھے جو حمید ابن مسلم بھیجتا رہا ہے کوفہ میں ابن زیاد کے آنے سے 2 دن پہلے سے لے کے باب الساعات میں جو ہے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ساری یعنی دمشق کے دروازے تک پہنچنے تک کی پوری ڈاکومنٹیشن ہے. تو یہ اللہ کی پلاننگ. ٹھیک ہے. اب یہ ہوا کہ یہ جو ڈاکومنٹس تھے یہ یزید کی لائبریری میں محفوظ تھے، اس کو خط آتے تھے. تو جب یزید کے محل کے اوپر حملہ ہوا اور حکومت امویوں کے پاس آ گئی تو انہوں نے یہ ڈاکومنٹ سنبھال لیے کہ ان کے لیے یہ تھے. پھر یہ جو ہے نا یہ ڈاکومنٹس مختار کے ہاتھ آتے ہیں، مختار سقفی. اور مختار سقفی وہ آدمی ہے کہ جو ان خطوط کو پڑھتا ہے اور ان خطوط کو پڑھنے کے بعد بندے ڈھونڈتا ہے کہ کس کس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت میں کیا کیا کردار ادا کیا تھا، اور پھر وہ قتل کرتا ہے. یعنی مختار نے صرف اور صرف 2.5 سال کی حکومت میں، 2.5 سے 3 سال کی حکومت میں سارا تختہ پلٹ دیا. اس کے پاس کوئی سالڈ ڈاکومنٹ تھے تو جس کی بنیاد پہ اس نے ساری انفارمیشن نکالی اور فٹافٹ جو ہے یہ کام کیے. ٹھیک ہے. یہ اللہ نے محفوظ کرایا ہوا تھا. پھر یہی ڈاکومنٹس جو ہیں یہ امویوں سے عباسیوں کے پاس چلے گئے، عباسیوں کے ہاتھ سے ہوتے ہوئے عثمانیوں کے ہاتھ سے یہ جب جو ہے وہ غرناطہ کا پیلس بنا تو یہ غرناطہ میں کرتبہ میں چلے گئے، اسپین میں چلے گئے. آج بھی اسپین میں محفوظ ہیں. یعنی کربلا کا ایک ایک واقعہ مینوسکرپٹس کی شکل میں، وہ خط جو حمید ابن مسلم نے یزید کو لکھے تھے وہ خط 123 یا 124 ہیں یا کچھ 127 ہیں، مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں، لیکن وہ سارے خط محفوظ ہیں. اس کے اوپر پوری ایک بک لکھی ہے ارنسٹ ونسنٹ نے، اے لیجنڈ ان وار ہسٹری کربلا. اس میں سارا کچھ بیان ہے. اب آ جاتے ہیں کہ جی حمید ابن مسلم جو تھا اس نے جو بیان کیا وہ کربلا کی جو شہادتیں تھیں یا جتنا کچھ بھی تھا اس نے ایک ایک چیز بیان کی ہوئی ہے بڑی مائنیوٹلی کہ فلاں سردار نے یہ کہا، فلاں نے امام حسین سے ملاقات کی، فلاں نے جو ہے وہ جنگ سے بھاگنا چاہا. تو پھر یعنی فوراً جو خط آ جاتے تھے ابن زیاد کو کہ وہ فلاں یہ کر دو، فلاں یہ کر دو، ابن زیاد پریشان تھا کہ یزید کو اتنی خبریں کون دے رہا ہے. بالکل. لیکن اس کو ساری زندگی یہ پتہ نہیں لگا کہ اس کے اپنے دارالامارہ میں یزید کا سپاہی تھا جو یزید کو یہ ساری خبریں دے رہا تھا.